السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو دعوت دی۔ آج ہمارے گھروں میں کئی طرح کی خلاف ورزیاں دینی زندگی کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ حقوق اور معاملات میں ہم اسلام کے اصول کی نہیں بلکہ ذات برادری کی روایات پر عمل کرتے ہیں۔ جہیز کا مطالبہ ہم کرتے ہیں، بچیوں کو وراثت سے حصہ ہم محروم کر دیتے ہیں۔ زمین جائیداد کے کئی ایک مقدمات جن کا حل ہماری مساجد میں موجود ہوتا ہے، ہم اسے دنیاوی عدالت میں لے جاتے ہیں تاکہ انصاف کو خرید سکیں۔ خوشی اور غم کے مواقع کی رسوم بیشتر غیر اسلامی ہوتی ہیں، لیکن اچھے دیندار لوگ بھی ان سے سمجھوتا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر کام کو گھر والوں سے ہی کیا تھا۔ اصلاح بھی کی تو گھر والوں سے کیا، قربانی بھی کی تو خود اپنے بیٹے کی، کسی اور کے بیٹے کا مطالبہ نہیں کیا۔ آج ہمیں بھی اصلاح کا کام اپنے گھروں سے کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ بہو کی اصلاح سے پہلے بیٹے کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور داماد کی اصلاح سے پہلے اپنی بیٹی کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ دوسروں کے بچوں کی نکتہ چینی سے پہلے اپنے بچوں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ دوسروں کے گھروں پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے گھروں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ دوسروں کی بیٹیوں میں نقص نکالنے سے پہلے اپنی بیٹیوں کی اصلاح کرنا کا آج اکثر دیکھنے میں آتا ہے۔ ٹھیک مالدار آدمی کے احسانات غیروں پر ہوتی ہیں، اس کے اپنے رشتہ دار اس کے احسانات سے محروم ہوتے ہیں، اس کے اپنے پڑوسی اس کے احسانات سے محروم ہوتے ہیں۔ ایک مالدار آدمی کا چاچا غریب ہوتا ہے، اس کا اپنا بھائی ایک نصیحت کرنے والی کی نصیحت دوسروں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی اپنی اولاد، اس کی بیوی، اس کی ماں کو کوئی نصیحت نہیں ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ سکھاتی ہے کہ ہم اصلاح کا کام اپنے گھر سے شروع کریں۔ کسی اور کی بیوی پر ظلم ہوتا ہے تو ہم اپنی مجلسوں میں افسوس کرتے ہیں، ہم اپنی بیویوں پر جو ظلم کرتے ہیں وہ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ کسی اور کی بہو پر ظلم ہوتا ہے تو افسوس ہوتا ہے، لیکن اپنی بہو پر ظلم ہوتا ہے تو نظر ہی نہیں آتا ہے۔ کسی اور کی ساس کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے تو برا لگتا ہے، اپنی ساس کے ساتھ جو بدتمیزی ہم کرتے ہیں وہ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ ہمیں اصلاح کا کام اپنے گھروں سے کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔